اس دلچسپ تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے وقت کی بات کرنے والے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، جب پوری دنیا اچانک لاک ڈاؤن میں چلی گئی تھی۔ اس وقت کروڑوں لوگوں نے اپنے ڈر، اپنی امیدیں اور خیالات انٹرنیٹ پر انڈیل دیے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا اس بکھرے ہوئے، بے حساب اور شور سے بھرپور ڈیٹا کا کوئی مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ تو چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پوری دنیا کے مزاج کو ایک ساتھ کیسے ماپا جا سکتا ہے؟ جب لوگ ٹویٹر پر اپنے جذبات کا بے تحاشا اظہار کر رہے تھے، اس افراتفری کو سمجھنا بظاہر ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن یہیں پر مصنوعی ذہانت یا اے آئی نے اپنا کمال دکھایا۔ اب یہاں ہمارے سامنے اس سفر کے 6 اہم مراحل ہیں۔ اسے صرف ایک روایتی فہرست مت سمجھیے، بلکہ یہ ایک شاندار تجربہ ہے۔ یہ دراصل ایک ڈیٹا کا سفر ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک عام سی ٹویٹ اے آئی کی فیکٹری سے گزر کر کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ پہلا حصہ، شور کو سمجھنا۔ وبا کے شروعاتی دن یاد کریں جب مائکرو بلاگنگ سائٹس، خاص کر ٹویٹر، گھبراہٹ، مایوسی اور امید کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکی تھی۔ اور اس شور کو سمجھنے کے لیے فروری سے اپریل 2020 کے درمیان کی گئی 50,000 ٹویٹس کا ایک زبردست نمونہ لیا گیا۔ یہ 50,000 کا ہندسہ اس تجریدی الگورتھم کو ایک انتہائی حقیقی اور بڑے انسانی تجربے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے مشینوں کو پڑھنا سکھانا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کمپیوٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کا مزاج پڑھنا کیسے سکھایا جائے؟ چلیے اس ٹیکنیکی اصطلاح کو تھوڑا آسان بناتے ہیں۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP اور اوپینین مائننگ دراصل انسانی جذبات اور مشین کی صاف ستھری منطق کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کمپیوٹرز کو ہماری عام بول چال سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ اور یہ خاکہ اس پورے عمل کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے جہاں ایک CSV فائل میں موجود کچے اور بکھرے ہوئے متن کو ایک انتہائی منظم اور واضح جذباتی تجزیے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جسے ہم ڈیجیٹل کار واش کہہ سکتے ہیں۔ اب ڈیٹا کو دھونے اور صاف کرنے کا وقت ہے۔ جیسے گاڑی سے دھول مٹی صاف کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی ریگولر ایکسپریشنز یا ری ایکس جیسے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹولز انٹرنیٹ کے متن سے ایموجیز، URLs، ری ٹویٹس اور ہیش ٹیگز جیسی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ مشین بالکل کنفیوز نہ ہو اور صرف اصلی الفاظ پر فوکس کرے۔ NLT کے موڈیول کے اس عمل کو اگر کھانا پکانے سے تشبیہ دی جائے تو یہ بالکل سبزیوں کاٹنے جیسا ہے۔ پہلے جملوں کو چھوٹے حصوں میں کاٹا جاتا ہے جسے ٹوکنائزیشن کہتے ہیں، پھر بیکار چھلکوں کو پھینک دیا جاتا ہے یعنی سٹاپ ورڈز ہٹائے جاتے ہیں، اور آخر میں اصلی جز یعنی بنیادی لفظ نکال لیا جاتا ہے جسے سٹیمنگ کہتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک روانی سے بولا گیا انسانی جملہ مشین کے لیے کس طرح الگ الگ ڈیٹا بلاکس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ مشین مکمل جملے کو ایک ساتھ نہیں دیکھتی، بلکہ اسے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں پروسیس کرتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ان الفاظ کی جن کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے اس مثال میں ہی، از اور وغیرہ۔ انہیں فلر ورڈز یا شور کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا اپنا کوئی جذباتی وزن نہیں ہوتا، اس لیے انہیں مکمل طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، حقائق، احساسات اور خصوصیات۔ صفائی کے اس ڈیجیٹل کار واش کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، جہاں اس صاف ستھرے ڈیٹا کو آخر کار اس کا جذباتی اور حقائق پر مبنی سکور دیا جائے گا۔ یہاں ٹیکسٹ بلاک نامی لائبریری کا سکورنگ سسٹم کام آتا ہے۔ یہ اے آئی کو مدد دیتا ہے کہ وہ ریاضیاتی طور پر ماپ سکے کہ کسی ٹویٹ کا مزاج کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے۔ پولیرٹی یہ طے کرتی ہے کہ بات کتنی منفی یا مثبت ہے، جبکہ سبجیکٹیوٹی یہ دیکھتی ہے کہ بات کوئی ٹھوس حقیقت ہے یا محض کسی کی ذاتی رائے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف یہ میڈیکل حقیقت ہے کہ UV لائٹ روبوٹ سکینر کو جراثیم سے پاک کرتا ہے جس کا سکور 0 ہے۔ دوسری طرف یہ غیر تصدیق شدہ بات کہ گائے کے گوبر سے نہانا وائرس کا علاج کرتا ہے، جو ایک ذاتی رائے ہے۔ الگورتھم ان دونوں کے درمیان بالکل واضح فرق کر لیتا ہے۔ لیکن جب بات دکھ اور صدمے کی آتی ہے تو مشین اسے کیسے پڑھتی ہے؟
جب الگوریتھم یہ پڑھتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے دوست کھو دیا تو وہ انتہائی درستگی کے ساتھ ان مخصوص الفاظ کو ایک قطعی منفی پولیرٹی سکور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پانچواں حصہ، ڈیٹا نے کیا انکشاف کیا۔ ان 50,000 ٹویٹس کو نیو بیز کلاسیفائر سے گزارنے کے بعد اب حتمی نتائج کا وقت تھا، اور سچ پوچھئے تو اس ڈیٹا نے واقعی حیران کن باتیں سامنے رکھ دیں۔ اس اسکیٹر پلاٹ کے پھیلاؤ اور کثافت پر غور کرتے ہیں۔ یہ تمام نقطے اس ڈیٹا کے اندر مثبت جذبات کے ایک بہت بڑے ہجوم کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا رجحان تھا جس نے پوری تصویر کو ہی واضح کر دیا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اور غیر متوقع موڑ سامنے آیا۔ حقیقت میں حالات خراب ہو رہے تھے، کیسز اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈیٹا نے ثابت کیا کہ لوگ آن لائن دنیا میں ناقابل یقین حد تک لچکدار اور مثبت رہے۔ انہوں نے خوف سے زیادہ امید کا دامن تھامے رکھا۔ اور اب چھٹا اور آخری حصہ، جذبات کے تجزیے کا مستقبل۔ یہ طریقہ کار صرف ایک وبا تک محدود نہیں رہنے والا۔ یہ ڈیجیٹل کار واش اور درجہ بندی کا جو ماڈل بنایا گیا ہے، اسے مستقبل کے کسی بھی بڑے عالمی واقعے کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ بلیک لائیوز میٹر ہو، بریگزٹ ہو یا سرحدی تنازعات ہوں۔ بس نئے ڈیٹا سیٹس اپلوڈ کرنے کی دیر ہے اور ہم کسی بھی موضوع پر دنیا کا مزاج جان سکتے ہیں۔ آخر میں یہ سب ایک انتہائی گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ مستقبل میں جب ہم سب آن لائن اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو کیا یہ الگوریدمز ہمارے اندر کے حقیقی مزاج کو پوری طرح سمجھ پائیں گے؟ ہم انٹرنیٹ پر جو جذباتی نشانات چھوڑ رہے ہیں، مشینیں انہیں کس نظر سے دیکھیں گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔